السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دعا پڑھیں گے اذان کے بعد کی، کیونکہ حدیث شریف میں یہ آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو بندہ درود پڑھتا ہے اذان کے بعد، درود و سلام کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت لازمی ہو جاتی ہے۔ گویا اذان کے بعد درود شریف پڑھنا اور یہ دعا کو پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ ہے، تو کیوں نہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنے کے لیے اس دعا کو ضرور پڑھا کریں، کیونکہ ہمارے پاس تو کوئی اچھے اعمال ہوتے ہی نہیں ہیں۔ اپنے اعمال اور ایمان کی حالت جو ہے وہ ہم خود جانتے ہیں کہ کس حالت میں ہم ہیں، اور اگر ہم پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کچھ کرم ہو جائے تبھی ہمارا چھٹکارا ممکن ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں، اس دعا کو یاد کریں اور اذان کے بعد اس درود شریف پڑھ کے اس دعا کو ضرور پڑھیں، اور کوشش کریں کہ جو بندہ اذان کے الفاظ دہراتا ہے اللہ اس کے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے، اور لاکھوں بلکہ کروڑوں درجات بندے کے بلند ہوتے ہیں جو بندہ اذان کا جواب دیتا ہے۔ تو اذان کے الفاظ کا جواب بھی ضرور دیں، اور اس کے بعد درود شریف پڑھیں اور پھر یہ دعا پڑھیں۔ دعا پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ تو یہ دعا ضرور پڑھیں۔ اس میں جو آخر میں ہے وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ، یہ کسی ایک حدیث میں نہیں ملتا، لیکن کسی اور میں اس طرح کی بات ملتی ہے، تو یہ بات بھی بولی جائے تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے اگر یہ انک لا تخلف المیعاد یہ ایک حدیث میں ملتا ہے اور ایک حدیث میں وعدتہ تک ملتا ہے، تو اس لیے اس پر کوئی بات نہیں کرنی، بلکہ یہ دعا ہی اصل میں حدیث کے مطابق شفاعت کا ذریعہ ہے۔ تو اس میں اگر شفاعت کا لفظ آ جاتا ہے تو وہ بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس پر لڑائی جھگڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دعا کو پڑھنا ہے اور دعا پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ بننا ہے، تو کوشش کرنی ہے۔ پھر پڑھتے ہیں اللہم، اے اللہ، ربا، تو رب ہے، مالک ہے، ھذہ الدعوہ، اس دعوت کا، یہ دعوت جو اذان دعوت تامہ، یہ جو دعوت کاملہ جو کہ اذان کی صورت میں دی گئی ہے بلانے کے لیے، اس کا تو ہی تو مالک ہے، تیرے لیے تو یہ دی گئی ہے تاکہ سب تیرے لیے اکٹھے ہوں اور تیری عبادت کریں۔ والصلاۃ القائمہ، اور یہ جو صلاۃ یعنی نماز جو قائم ہونے والی ہے اس کے لیے، اس کا تو ہی مالک ہے کیونکہ تو ہی اس کا رب ہے، تو آت محمد الوسیلہ، عطا فرما تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ، والفضیلہ، اور ان کو فضیلت عطا فرما، والدرجۃ الرفیعہ، اور ان کے درجات کو بلند فرما، وابعثہ، اور انہیں اٹھا یا انہیں عطا فرما، مقام محمودہ، مقام محمود، الذی وعدتہ، جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا۔
تو وہ ان کو عطا فرما، ورزقنا شفاعتہ، اور ہمیں رزق عطا فرما شفاعتہ، ان کی شفاعت کے ذریعے، یوم القیامہ، قیامت کے دن شفاعت ہو جائے گی تو جنت میں داخلہ ہو جائے گا، پھر جنت کا رزق تو ملے گا نا۔ انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو یہ اللہ کی طرف ہم بات کرتے ہیں تو اللہ سے التجا کرتے ہیں، تو یہ التجا اتنی خوبصورت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو لاتی ہے۔ آپ درود شریف پڑھیں اذان کے بعد اور پھر اس دعا کو پڑھیں، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ تو اذان اور اقامت کے درمیان جب وقت ملے تو دعا ضرور کریں، کیونکہ جب اذان پڑھی جاتی ہے نا اس کے بعد اقامت ہوتی ہے، پھر نماز کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو اقامت جب کی جاتی ہے، اذان جماعت کھڑی کرنے کے لیے جو اقامت ہوتی ہے، اس وقت اور اذان کے وقت درمیان میں جو گیپ ہے، اس میں دعا جو کریں گے وہ رد نہیں ہوتی حدیث کے مطابق۔ تو کوشش کریں دل سے اور اپنی ذہنی، جسمانی، روحانی، قلبی طور پر یکسو ہو کر اپنی گڑ گڑا کے اللہ کے حضور دعا کریں، تو انشاءاللہ دعا آپ کی ضرور قبول ہوگی۔ اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا ہے وہ بہت بڑی شفاعت کا ذریعہ ہے اور قبولیت کا ذریعہ ہے، اور بڑی رحمت ہی رحمت ہے۔ تو کوشش کریں اس قبولیت والی دعا جو رد نہیں ہوتی، تو اس وقت کو اہم سمجھیں اور دعا ضرور کریں۔ اور آپ دیکھیں اذان پڑھنا بہت بڑی شان ہے، جو اذان پڑھتا ہے نا، اذان دینے والے کے جسم میں مرنے کے بعد کیڑے بھی نہیں پڑتے، اس کو شہید کا ثواب ملتا ہے، اس کے اوپر تو اللہ کی بڑی رحمتیں ہیں۔ تو اس لیے اذان پڑھنا بہت بڑی نعمت اور برکت کا باعث ہے، اور اذان کا جواب جو ہے پوری توجہ اور لگن کے ساتھ دینے والا جنت میں ڈائریکٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اذان سنتے ہی وضو کر کے نماز کی طرف جانے والا ستاروں اور چاند کی طرح بلکہ سورج کی طرح چمکنے والے لوگ قیامت کے دن وہ ہوں گے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اذان کو ضرور سنیں، اس کے الفاظ جو ہیں دہرائیں، اور پھر اس کے بعد درود و سلام پڑھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھر یہ دعا پڑھیں، تو انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ضرور عطا ہوگی۔ دعا آخر میں پھر پڑھ لیتے ہیں، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔